الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما ہمارے لیے ایک علم کی بات ہے اور ایک عمل کی بات ہے۔ پھر علم کی بات ایک ہے علم جو درجہ فرض عین میں ہے، وہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزمرہ کے تمام جو اعمال عبادات ہیں یا آدمی کسی دنیاوی کاروبار میں ہے، ان کے مسائل جاننا فرض عین ہے۔ دوسرا ہے درجہ فرض کفایہ کا، جس میں آدمی کو مکمل علوم حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آدمی کی یہ محنت ہو کہ علم میں تبحر پیدا ہو، بڑا عالم بنے، بحر العلوم بنے۔ تو طلباء کرام کے لیے درجہ فرض کفایہ کا ہے، جس میں مکمل عالم بننا ہوتا ہے۔ پھر اس فرض کفایہ کی بھی بڑی شان ہوتی ہے۔ علاقے میں ایک آدمی نے مکمل علم حاصل کیا، عالم بن گیا، اس ایک عالم بننے کی وجہ سے اسے ایک نے باقی تمام کو اس فرض سے سبکدوش کر دیا۔ سب کی ذمہ داری اس نے اٹھا لی، سب کی ضرورت اس نے پوری کر لی۔ تو بڑی اہمیت ہوئی۔ تھوڑی سی آواز اور بڑھا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس عالم علاقے میں ایک ہو تو اس سے آگے فیوزات، برکات بہت زیادہ ہوں گی، کہ اس کا کام کرنے کا جو عرصہ، جو میدان ہے، وہ بڑا لمبا چوڑا ہو گیا۔ اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے طلباء اور دوسرے لوگ دور دراز سے آئیں گے۔ اہمیت بھی بڑی اور برکت بھی بڑی کثیر ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عالم بعمل بنائے۔ تو علم کے حصول کے لیے محنت کے طریقے اور ترتیبات علماء کرام نے متعین فرما دیے، اور ہر مدرسے کا اسی مطابق یا اپنی طرف سے کچھ کم و بیشی کے ساتھ نظام متعین ہوتا ہے، طلباء کو وہی نظام دیا جاتا ہے۔ طلباء کرام بھی اسی نظام کو سامنے رکھیں، اسی ترتیب کو، اسی محنت کو سامنے رکھ کر جب علم حاصل کریں گے تو علم میں برکت ہوگی۔ حصول علم کے بہت سارے اسباب ہیں، سب کی تفصیل یا بلکہ اس کی سر سے تفصیل بیان کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، یہ ویسے ضمناً بات بڑھ گئی ہے۔ انہی اسباب میں سے جن کے ذریعے اللہ علم عطا فرماتے ہیں، سب سے پہلا اور اہم سبب ہے دعا۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم فرمائے، قل، فرمائے
میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرمائے۔ پھر اس دعا کی بھی بڑی لمبی تفصیلات ہوتی ہیں، ہم نے تو صرف یہاں اتنا سمجھنا ہے کہ حصول علم کے لیے دعا کی بڑی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہی دعا۔ اصل میں علم کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے کچھ اسباب بندے کے کسب کا بھی اس میں تعلق نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو، ذہین ہونا، ذہانت، ایک سمجھ، ایک حافظہ، بھلا ہم اپنے کسب سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ذہانت جتنی ہے تو زور جتنا لگائیں اپنی طرف سے ذہانت نہیں بڑھا سکتے، حافظہ نہیں بڑھا سکتے۔ گو اس یاد کرنے کا ایک متبادل طریقہ ہے، حافظہ کمزور ہے تو 20 دفعہ تکرار دو، اس میں یاد نہ ہو تو 30 دفعہ، جا کے چیز قابو میں آئے گی۔ مگر حافظہ ہو تو وہی چیز محض سننے سے بھی یاد، یا 2-3 دفعہ دہرانے سے بھی یاد۔ تو یہ دعاؤں سے ہوتا ہے، یعنی دعاؤں سے کئی اسباب علم کے آتے ہیں۔ تو ہم نے دعا کو لازم کرنا ہے، آج بھی، کل بھی، پڑھنے میں بھی، پڑھانے میں بھی، بڑھاپے میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے عطا ہوتی ہے۔ رب زدنی علما، یہ دعا مانگا کریں۔ تنہا اتنا مختصر سا جملہ حصول علم کے تمام ذرائع کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ علم بڑھائیں، اب یہ علم کے بڑھنے کے لیے سمجھ بھی تو ہونا، تو اس میں سمجھ کے پڑھنے کی بھی دعا۔ علم کے اضافے کے لیے ذہانت کی بھی ضرورت ہے، اس مانگنے میں ذہانت بھی مانگ لیے۔ علم کے اضافے کے لیے حافظہ بھی ضروری ہے۔ بہت سارے علوم آتے ہیں دماغ سے اڑ جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتے۔ کچھ ساتھی بہت شوق رکھتے ہیں علم کا، مگر حافظہ ساتھ نہیں دیتا، پھر بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس رب زدنی علما میں اپنے لیے حافظے کے اضافے کی بھی دعا آ جاتی ہے۔ میرے اللہ کی کلام ہے نا، تو سمندر ہے، سمندر۔ میری تو اتنی سمجھ نہیں کہ میں ابتدائی درجے میں سمجھوں، مگر کوئی دنیا میں ایسا ہو نہیں سکتا جو کہے میں نے اللہ کی کلام کو تمام تر گہرائیوں سے سمجھا ہے۔ کوئی عالم، کوئی بزرگ، امام الانبیاء کی شان تو اور ہی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ رب زدنی علما کی دعا فرمائیں۔ ہمارے جو یہ 3 مہینے ہیں نا، رجب، شعبان، رمضان، مدرسے کے نظام میں تعلیم کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے شوال سے جمادی الاخری تک، دوسرا مرحلہ ہے یکم رجب سے آخر تک۔ بہت سارے مدارس کا ایسا نظام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ان 3 مہینوں کی پڑھائی ان 9 مہینوں کی پڑھائی کے مقابلے میں زیادہ ٹائٹ، زیادہ سخت ہے۔ اس میں دورہ مشکات ہے، جس کے اندر پورے سابعہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور عموماً جیسا نصاب ہوتا ہے ویسا، تمام بھاگ دوڑ بھی نہیں ہوتی، مگر دن، صبح، شام، رات کو پڑھائیاں ہوتی۔ اب آپ بتلائیں، اس میں چھٹی کا کوئی معاملہ چل سکتا ہے؟ پیچھے تھوڑا سا، پیچھے تاکہ آخر تک نظر آئے۔ اس میں ناغہ نہیں، چھوٹا موٹا نزلہ، زکام، بخار، چھٹی نہیں ہے۔
ایک دورہ میراث ہوتا ہے، اس کا وقت تو بمشکل 1 مہینہ بلکہ 25 دن ہو جاتا ہے. وہ علم جو نصف العلم ہے، جس کا سمجھنا بھی بہت دقت والا ہوتا ہے. بندہ درس نظامی کے درمیان میں سراجی پڑھ کے بھی کچھ نہیں سمجھتا ہے. بس ایسا ہو جاتا ہے امتحان کے لیے کوئی نہ کوئی دماغ میں چیزیں آ گئی ورنہ بس. اب آپ بتلائیں اس میں کوئی چھٹی کی ترتیب کے اونچ نیچ کا معاملہ ہو سکتا ہے. سارے سال میں جو طلباء کرام کتابیں پڑھتے ہیں، پھر ان میں وفاق کے امتحانات والوں کے لیے بمشکل 1 مہینے کی تیاری، یعنی پورے سال کی کتابوں کو اپنی آنکھ سے گزارنا ہوتا ہے. کچھ زبان سے ورنہ آنکھ سے دیکھتے جاؤ، مطالعہ کرتے جاؤ. اب 1 مہینے میں ساری کتابوں کو آدمی آنکھ اور دماغ سے گزارے، معاملہ سخت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چھٹی ہو سکتی ہے یا آدمی گھر سے دیر سے آئے، دیر سے آنے پر گرفت مضبوط ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے. اب آپ خود سوچتے جائیں. پھر ماشاءاللہ 1 شعبان سے 20 رمضان تک کوئی 50 دن کے قریب پورے قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہوتی ہے. اب آپ بتلائیں پورا قرآن کی گہرائیوں کو تو کوئی زندگی بھر بھی نہ پا سکے، مگر سرسری کچھ تو آوے نا. اور اتنے تھوڑے وقت میں آدمی پورا قرآن کا ترجمہ مختصر تشریح سنے. سمندر انوار میں گھس گیا کہ نہ گھس گیا؟ یہ علم کے ساتھ انوارات ہیں. یہ آپ نے ہر چیز سمجھ لی ہے. اب اتنے مختصر سے وقت میں اتنے اہم علوم، دعا کی بڑی ضرورت ہے. اب اللہ سے بہت دعا کیا کرو. جم کے کیا، تنہائیوں میں کیا. یہ تو اجتماعی ماحول تھا نا، جس میں طلباء کرام اللہ کے حضور میں تضرع سے مانگتے ہیں. اور تہجد میں بھی بندہ اٹھے مانگے. مانگنے کا قیمتی وقت ہوتا ہے آدھی رات کے بعد، اس سے بھی قیمتی ہوتا ہے رات کی آخری تہائی میں. مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی دیوبند ہی میں پڑھے مفتی بھی رہے، فرماتے ہیں رات کی آخری تہائی میں طلباء کرام کے کمروں سے اللہ کے حضور رونے اور سسکیوں کی آواز آتی تھی. سسک سسک کے روتے تھے. اپنا خود اٹھتے ہیں، خود نماز خود. وہ شان والے طلباء اور تھے. یہ تو عصر کے بعد جس طرح آپ طلباء کرام کی سسکیاں سن رہے تھے، تضرع سن رہے تھے، کوئی بے اختیار روتا ہے. یہ ماحول کا ایک اجتماعی ماحول کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اس لیے اجتماعی اعمال ہیں، ان کی برکات ہیں. تو بندہ اسی میں اللہ سے مانگے، دوسرے کو دیکھ کر اپنے اندر تضرع آئے. ایک دفعہ تضرع کی عادت بن گئی، اللہ کے آگے آنسو بہانے کی، رونے کی عادت بن گئی، پھر تنہائیوں میں بھی حاصل ہو جاتی ہے. ورنہ عموماً جب تک پورے ماحول اور طبیعت میں نہ آئے، آدمی کو دعا میں رونا بھی نہیں آتا. رونا چاہے بھی تو نہیں آتا. تبھی ہر چیز کا ایک انداز ہے نا. تو تضرع، عاجزی، انکساری، رب زدنی علما، کبھی اس کو خاص کیفیت سے مانگنا ہے. پھر مشائخین کرام نے اس میں یوں بھی فرمایا، پہلے 150 دفعہ یا علیم یا علیم یا علیم پڑھیں، اللہ کو پکاریں. اس کے بعد یہی دعا مانگیں. اسی دعا میں
اجمال کے بعد پھر تفصیلی کچھ چیزیں تاکہ مانگنے کے اندر ہر چیز کا استحضار ہو. رب زدنی علما و فہما. وہ علما کے جملے میں یہ سب کچھ آتا ہے مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ استحضار. استحضار میں پھر طلب اسی چیز کی زیادہ ہوتی ہے. جو چیزیں رب زدنی علما و فہما و تفہیما. فہم کا معنی سمجھنا، تفہیما آگے سمجھانا. یا آگے سمجھانا ایک جدا بات. جب بندہ تکرار دلاتا ہے، کل کو پڑھاتا ہے، یہ جدا چیز ہوتی ہے. فہما و تفہیما و شوق. شوق اور چیز ہے. کوئی پڑھتے ہیں شوقی نہیں ہوتا ہے. شوق ہونا چاہیے. اللہ شوق بڑھا دے. جو چیز شوق سے ملتی ہے وہ خوب بھی وہ خوب بھی ملتی ہے اور اس میں نور بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ حفظ اور حافظہ. ہمارے اس زمانے میں حافظے کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس زمانے میں جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہو رہی ہے، جس سے طالب زیادہ متاثر ہوتا ہے، وہ ہے نسیان، حافظے کی کمی اور کمزوری. پھر اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک طبعی طور پر دماغ ہی کمزور، ذہن ہی کمزور ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خوراکیں ایسی جو بندے کے اندر دماغی تقویت نہیں ہے تو سب کھاد زدہ خوراکیں. کھاد زدہ خوراک کو ایسے سمجھو جیسے برائل اور مرغی ہوتی ہے نا. کئی چیزیں کھلا کھلا کے ہمارے یہاں جو 6 مہینے میں مرغی جتنی تیار ہوتی ہے، یہ اس کو 40 دن میں تیار کر دیتے ہیں. اس میں بھلا کوئی طاقت ہوتی ہے؟ گندم کھاد والی، پھل کھاد والے، سارا کچھ. ابھی تو کچھ ایسی سبزیاں ہیں جس کو مہینے میں پورا تیار کرتے ہیں. عجیب چیز. اس میں اتنا چھوٹا سا کوئی سبزی ہوتی ہے، شام کو سپرے کرو، صبح کو اتنی پھولی ہوئی بڑی. برائلر مرغی کی حاجت ہی نہیں ہے، اس لیے دماغ کمزور ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے گناہ. یہ بندے کے حافظے کو اسی وقت یا بعد میں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. بد نظری، جھوٹ، غیبت. ایک بڑی مصیبت اس زمانے میں موبائل کی آئی ہے. اس میں لگے ہر وقت سوچیں منتشر، ہر وقت دماغ کسی نہ کسی چیز میں لگا ہوا ہے. اب بیچارے دماغ کا کیا بنے گا؟ ایک مشکل ہوتی ہے جب معدے میں اونچ نیچ ہو اور اس کے ابخارات اور بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں تو دماغ بہت بوجھل. تو اللہ سے ہم نے حفظابی کی دعا بھی مانگنی ہے. اور وہدی وتقی، اور ہدایت اور پرہیزگاری بڑھا دے. بحرمت اسمک الاعظم. صحیح نہیں بن رہا لوڈ. یہ آواز کھائی نہیں. بحرمت اسمک الاعظم. پھر اللہ سے جو دعا مانگی ہے اس میں ایک وسیلہ ہے. آپ کے اسم اعظم کی حرمت کے واسطے سے مانگتا ہوں. یا علیم یا علیم یا علیم علمنی من لدنک. حبیب الرحمن ہے لالا. یہ دعا صبح لگی نظر آئے ڈبے میں، بھئی ادھر لکھی ہوئی ملے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ وظائف مسنونہ یا مسجد کے اندر 60-70، نیچے مسجد تحتانی میں 100 کے قریب، اوپر درجہ مشکات میں 60-70 رکھے ہوئے ہیں. صحیح دعا کی بات. اور اصل بات جو سمجھانی تھی میں نے تھوڑے سے اعمال کی ترتیب سمجھانی تھی.
تو اعمال میں صبح ہماری ابتدا تہجد سے ہونی چاہیے. یہ اللہ سے مانگو. اگر کوئی 12 کے بعد سوتا ہے یا اس سے پہلے، بے شک وہ بھی پڑھ لے، مجازن تہجد ہے. لیکن حقیقی اور افضل تہجد یہ صبح رات کی آخری تہائی میں. آوازہ لگتا ہے تہجد کے لیے؟ ابھی تک نہیں شروع ہوا. نہیں شروع ہوا. جن کے ذمے تھا وہ تو خود نیند میں ہوں گے. ہاں، لیکن شاہد بھائی کہتے ہیں آوازہ نہیں آتا ہے. کون لگاتا ہے؟ وہ اسی طرح لگا وہ جیسے شاہ دوست لگاتا تھا نا، پورے مدرسے میں اس کی آواز گونجتی تھی. جی تھوڑے سے کان شاختے بھی رکھنے ہیں. آواز لگتی ہے، کان میں جاتی نہیں ہے. بھائیو، ایک آواز ہوتی، زور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فرائض میں سے نہیں ہے نا. مگر کچھ ساتھیوں کا شوق ہوتا ہے، ترغیب تو ہو جاتی ہے. من طلب العلا سحر اللیالی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے لیے بلند مرتبے چاہتا ہے علم و عمل میں وہ راتوں کو جاگتا ہے. یہ جو ہمارے بزرگان ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے مشائخ بزرگان، سبحان اللہ، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. تہجد کو جاگنا، تہجد میں 8 رکعت، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گیا، مانگتا ہی رہے، مانگتا ہی رہے. وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کی رحمت پکارتی. اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ جب خود فرما رہے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں تو سبحان اللہ. اللہ سے مانگو، شوق سے مانگو. فائدہ آپ کا بڑا فائدہ ہے، بڑے انوار و برکات ہے. طبیعت نہ چاہے گی، مگر ہم اپنی طبیعت پر چلنے کے لیے تھوڑی پیدا کیے گئے. بالخصوص طلباء علماء اپنی طبیعت پر چلنے کے لیے تھوڑی ہیں. ساری طبیعتیں ایک طرف، جو شریعت کے تقاضے ہیں انہیں پہ چلنا ہے. بس ایسا ہم سوچ لیں گے اپنی مرضی نہیں، پھر برکت. صبح کی نماز کے بعد باقاعدہ مسجد میں تلاوت کا معمول. ایک حدیث ہے، جو آدمی صبح کے بعد ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کا حدیث کا مطلب جیسے ایک اونٹ اور ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. ایک آیت، 2 3 بس پڑھتے جاؤ. اگر صبح آپ یاسین پڑھ لیں گے تو یاسین کی آیات کتنی ہیں؟ زور سے 84 ہیں، 83 ہیں. 80 تو پکی ہو گئی، ماشاءاللہ. اب بتلاؤ، پھر ایک پارا تلاوت کر لیں تو ماشاءاللہ. اب بتلاؤ کتنی ہو جائیں گی؟ قرآن مجید کی آیات 6666 ہے پورے قرآن کی. تو یہ ایسا کریں، صرف بڑے شوق سے تلاوت ہو. مہینے میں ختم قرآن کے بارے میں باقاعدہ مہینے کے اختتام میں حاضری کے لحاظ سے اساتذہ کرام آپ سے پوچھیں گے. آپ بھی شوق فرما لیں گے. پورے قرآن کی تلاوت کے انوار و برکات اور ہوتے ہیں. ابھی جس طرح نظام ہے تو اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کا نظام ہے. نماز اشراق پڑھیں گے. ایک حدیث ہے، جو آدمی صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو اور 2 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرہ دونوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. سورج کے طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد نفل کا وقت شروع ہوتا ہے. وہاں نظام اس جگہ پر لکھا ہوتا ہے. ہمارے لیے تو ایک ساتھی خود کھڑا ہو جاتا ہے نا،
ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے. مگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہاں نظام ساتھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ صلاۃ الاشراق کا وقت یعنی شروع ہو گیا. پھر 2 اور 2 4 پڑھ لیتے ہیں ہم. ہاں حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم، آدم کے بیٹے انسان، تو میرے لیے دن کے پہلے پہر میں 4 رکعت پڑھ. اکفک آخر النہار، میں تیری کفایت کروں گا دن کے پچھلے حصے میں. اب وہ کفایت کیا، اس کی پھر جدا تشریح، مگر آپ نے یہ پڑھنا ہے. پھر ناشتہ اسباق، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی. یہ نہیں کہ دیر سے اٹھے اور یہ ظہر کے بعد سنتیں پڑھیں پہلے والی بھی، تو یہ من وجہ قضا ہو جاتی ہے. وقت ظہر کا ہے، ایک لحاظ سے تو ادا ہے لیکن بے ترتیب پڑھا. وقت ہے نماز سے پہلے کا، اور ہم کب پڑھیں گے؟ نماز کے بعد. تو دیر سے اٹھنے والے رفقا ایسا فرما لیتے ہیں، آپ ایسا نہ فرمائیں. بس تھوڑا بندہ پہلے اٹھ جاتا ہے. ظہر کے بعد 2 اور 2 4 رکعت پڑھا کریں. حدیث میں ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت آتی ہے. پھر آپ اس میں کبھی 2 رکعت توبہ کی نیت فرما لیا کریں. توبہ میں گاہ بگاہ 2 رکعت توبہ کی بھی ہو. ویسے ہمارے گناہ بہت ہے، ایسے کچھ تو گناہ ہے نا مزاج کا حصہ ہے، پتہ ہی نہیں کہ گناہ کر رہے ہیں. کبھی کبھی تذکرہ ہوا، تنبیہ ہوئی، سمجھ آیا غلط ہے تو 2 رکعت توبہ. کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت، کبھی اللہ کی ان نعمتوں کے شکر میں 2 رکعت صلاۃ الشکر. اس کے بعد پڑھائیے تا عصر کے بعد گھوم پھر لے وے بندہ، کچھ آرام کر لے وے. نیت یہ کرے کچھ دماغ چاک کو چوبند ہو جائے گا، شاختہ ہو جائے گا. اگر پڑھ پڑھ کے بھی تھک جاتا ہے نا بندہ، مدرسے میں ہوں باتیں کر لی لیکن شور کی آواز نہ آوے. اگر یہی نیت ہو کہ دماغ کو شاختہ رکھیں گے تو عصر کے بعد آپ کا گھومنا پھرنا یہ بھی کار خیر کی تیاری کے لیے ہو جائے گا. دماغ کی تھکاوٹ اتر جائے گی. نماز مغرب یہاں کوشش ہو ہر نماز سے پہلے انتظار کے لیے آ گیا. حدیث میں نماز کا انتظار بھی نماز ہے. اب ہم بیٹھ گئے ماشاءاللہ نماز کے بعد، اب عشاء کا انتظار بھی ہو جاوے تو یہ بھی ثواب. بیٹھے بھی مسجد میں ہے ماشاءاللہ. نماز کے بعد بندہ جب مسجد میں بیٹھتا ہے، جب تک بیٹھتا ہے اور اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پہ رحمت فرما. کہیں ہے اللہم اغفر لہ، اللہم رحمہ، اے اللہ اس پہ رحمت فرما، اے اللہ اس کو بخش دے. سبحان اللہ. اپنے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی ہم بزرگوں کو کہتے ہیں صحیح ہمارے لیے دعا کرو. اب بزرگ بیچارہ تو مصروف ہوگا، دعا کیسے کرے گا؟ ایک اسی وقت کہہ دے گا دعا کا جملہ. کبھی بعد میں یوں کہے گا اللہ جتنوں نے دعاؤں کا کہا ان کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، جائز مشکلات ختم فرما دے. ایسے کرے گا نا. مگر فرشتوں کا معاملہ ہے، یہ فرشتوں سے آپ دعا کروائیں. ہم ماشاءاللہ مغرب کے بعد اولاً ذکر کے لیے بیٹھے، ابھی بھی بیٹھے ہوئے، اللہ قبول فرمائے. فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. لگتا ہے نماز پڑھ کے نکلنا پڑے گا مولوی صاحب، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے. ارادہ اتنا نہیں تھا، بس بات سے بات چل پڑی. چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی دین کی باتیں ہو رہی ہیں. صحیح نظام سمجھ آ رہا ہے؟ مغرب کے بعد ذکر ہے، مجلس ذکر.
آپ اس میں شریک رہیں. انفرادی ذکر کی برکات اور ہیں، اجتماعی ذکر کی برکات اور ہیں. تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اجتماعی ذکر کی بہت ساری برکات ذکر فرماتے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ یہ آدمی جب ذکر کرے گا تو اس کے ذکر کے انوارات شروع ہوں گے. یہ کرے گا اس کے لیے اور آئیں گے، یہ کرے گا ایسے. اب کیا ہوگا؟ بہت سارے انوارات ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے انوارات کا انعکاس عکس پڑتا ہے. اب اجتماعی ذکر میں اپنے ذکر کے علاوہ جتنی جماعت بیٹھی ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کے جو انوارات ہیں وہ بھی بندے پہ پڑ رہے ہیں. پھر کتنی بڑی بات ہے. بندہ جب جماعت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں ایک ایسی جماعت میں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کبھی اس لیے بھی ہم ذکر کریں کہ میرے اللہ میرا ذکر میرا تذکرہ فرمائے. اب اللہ تذکرہ فرما لے میں کتنے مزے کی بات ہے. کہاں ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ٹکے کے انسان نہیں ہے. گناہ آپ تو اچھے ہوئے، میں اپنا ہی کہوں، ٹکے کا انسان نہیں، گناہوں سے آلودہ ساتھ ہوں. اللہ کرم فرما کر یاد فرما لے میں تو یہ نعمت دونوں جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. رب جو یاد فرمائے. اس لیے بھی ذکر، اجتماعی ذکر انفرادی میں اللہ تعالی اس کو یاد فرماتے ہیں، تنہائی میں. سبحان اللہ. خود قرآن کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم. پھر اللہ کیسے یاد فرماتے ہیں اس کی بھی عجیب ترتیب ہے. تو ذکر میں ہر حال میں شامل ہونا ہے، نظام ہے. اونچ نیچ پر گرفت کا خطرہ بھی ہوتا ہے. لیکن مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت اور 6 رکعت اوابین. اوابین کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ. اس کا نام ہے صلاۃ الاوابین. ویسے تو نماز اشراق کے لیے بھی لفظ ہے کہ یہ بھی اوابین کی نماز، ضحیٰ کی نماز اوابین کی نماز ہے. یہ بزرگوں نے اس کا نام رکھا ہے اوابین. اگر آپ پڑھیں گے اللہ ہم کو پھر اوابین میں سے بنا دے. حدیث میں جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اسے اللہ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب 6 کے لیے 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ 2 سنت پڑھنے میں، 4 مزید 2 کے سلام کے ساتھ پڑھنے میں 6 ہو گئی. ایک ترتیب یہ ہے، دونوں بزرگوں کا قول ہے، 2 جدا پڑھ لیں، 6 جدا پڑھ لیں. جتنی نفل زیادہ ہو جائے اتنی خیر کی بات ہے. آپ اہتمام اسی دوسرے کا فرما لے میں، مگر ایسے نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا. اب بیٹھے تو ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، باقی پڑھ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. سب پڑھنا، بڑے ذوق سے پڑھیں، بڑے شوق سے پڑھیں. بس اس کے بعد کھانا کھانا ہوتا ہے، نماز عشاء. پھر نماز عشاء کے بعد کہیں مطالعہ، کہیں تکرار، کہیں سبق. رات کو سوتے وقت سورت ملک پڑھ کے سوئیں. حامیم دخان پڑھیں 2.5 رکوع کی. ایک سورت پڑھنے میں 2 منٹ یا 3 منٹ لگیں گے. حدیث میں جو آدمی حامیم دخان رات کو پڑھے گا 70,000 فرشتہ صبح کو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. اب پڑھنے میں دیری نہیں، لیکن ہم کو بھول جائے گا پڑھنا. طریقہ یہ ہوگا ادھر قرآن اٹھائیں بس پڑھ لیں. ہاں جی، آسان ہو جائے. سورت ملک پڑھ لیا کریں، الف لام میم تنزیل سجدہ پڑھ لیا کریں.
صورت واقعہ ہے، صورت یاسین ہے. رات کو جب بستر پر بیٹھے آخری 3 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کر اپنے دونوں ہاتھ سر منہ اور جہاں تک آگے ہاتھ پہنچے وہاں تک اپنا ہاتھ پھیریں. اس طرح 3 دفعہ فرماویں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرماتے تھے. بس ہم نے بھی کرنا ہے. بلکہ جب آپ کو تکلیف یا گھر میں کسی کو تکلیف ہوتی آپ پڑھ کے ہاتھ مبارک پہ پھونک مار کے جسم پر پھرتے ہیں، اپنے اوپر بھی آگے والے پر بھی. یہ پہلے کام کیا کریں. طبیعت میں بہت افاقہ شروع ہو جاتا ہے، دوا جلد مؤثر ہو جاتی ہے، کبھی دوا کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے. کبھی بندے پر نا فوراً ادھر ادھر کے اثرات سمجھتے ہو، کوئی جادوئی لوگ ہوتے ہیں، کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا. آپ پڑھا کریں گے ہر رات 3 دفعہ، کبھی نہیں ہوگا. یہ آیتیں اتری ہی ایسے موقع پر تھی. کبھی نظر بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے جھٹ پٹ میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، پریشان. بس پڑھ لیجیے. اور بھی کچھ وظائف ہیں، سب تو بیان نہیں ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گیا نا؟ یہ جو جنات و شیاطین ہوتے ہیں ان کی نظریں بد ہوتی ہیں، بچوں کو جلدی اثر کرتی جنات و شیاطین کی نظریں بد. وہ باقاعدہ انسانوں پر سحر بھی کرتے ہیں. تو اب آپ پڑھا کریں نا آخری 3 صورتیں، صبح کو بھی پڑھ لیا کریں 3 بار، وہ ویسے پڑھ لیا کریں. رات کو اسی طرح جیسے میں نے بتلایا. یہ حدیث کی ترتیب ہے. آگے پیچھے تکلیف ماشاءاللہ پڑھیں گے. کچھ اور وظائف بھی ہیں، رات کے وظائف مسنونہ جو میں نے ابھی کہی ہے نا، آپ دیکھ لیں گے. آپ اس کو پڑھ لیا کریں، اپنی چوکی پر رکھ لیا کریں. آہستہ آہستہ اعمال کی عادت ہوتی جائے گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے. تو طلباء کرام، اللہ تعالی نے ہمیں طالبی میں رکھ کر ہمارے اوپر عظیم ترین احسان فرمایا ہے. یہ بہت عظیم دولت ہے جس کی پوری حقیقت اور گہرائی کا ہمیں اندازہ نہیں، جس کی قدر بھی ہم نہیں کرتے، مگر بہت عظیم نعمت ہے. مسجد میں، مدرسے میں، ہر وقت کن لوگوں کے ماحول میں کن کو دیکھتے ہیں، زبان پہ کیا، آنکھ میں کیا، کان میں کیا. ہاں جی، بندہ ادھر ادھر کچھ کرے بھی سے تو کر ہی نہیں سکتا. ادھر کتاب ہے، ادھر استاد ہے، ادھر ساتھی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ کی نعمت کا شکر. اس بدھ کو بستی مولویان کے قدیم مدرسہ شمس العلوم، جو اس مدرسے سے پہلے ہمارا وہی مرکز رہا ہے، تو پھر اللہ نے اس کو مرکز بنایا. تو وہاں پر ایک جلسہ ہے جس میں وہاں درجہ مشکات تک تعلیم ہوتی ہے. ختم مشکات ہے، ختم قرآن مجید اور ختم نبوت. بزرگان بھی ختم نبوت کے آ رہے ہیں. ایک تو حضرت شیخ مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے، ایک حضرت مولانا اللہ وسایا شاہین ختم نبوت، اور ایک ختم نبوت کے کراچی کے مبلغ. یہ 3 حضرات کی آمد ہے. آپ کو بھی شوق ہوگا، لے جائیں گے. اور یہاں جو طلباء کرام ختم مشکات والے ہیں، یعنی جنہوں نے یہاں اس سال مشکات پڑھی ہے اور وہ بیچارے گھر سے چھٹیوں پر بھی نہیں گئے، ابھی تک یہاں ہیں، 2-3 دنوں کے بعد واپس لپک کے جھٹ میں پہنچ گئے، تو ان کی بھی دستار بندی کا ارادہ ہو گیا ہے.
اس لیے ساری ذمہ داری انہی حضرات کی ہو گئی، خدمات کی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو ذمہ داری کا مطلب یہ ہوا سائیں سوموار کے دن اسی کے لیے روزہ رکھو گے. اور ہمارے مفتی حضرات جنہوں نے تخصص میں افتاء کیا ہے ان کی بھی دستار بندی کی ترتیب انشاءاللہ وہاں پر ہے. تو یہ حضرات سوموار کے دن روزہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت و مقبولیت کی. میں تو کہتا ہوں کم از کم 3 آدمی سوموار کے دن پورے 24 گھنٹے کے لیے اعتکاف بھی بیٹھ جائیں. روزہ تو ویسے رکھ لیتے ہو، اعتکاف بھی ماشاءاللہ شوق سے ویسے بیٹھتے ہو. ٹھیک ہے، ایسے مشورہ. شاید بھائی تو اپنا انتظام، مفتی حبیب الرحمان اپنا انتظام دیکھنا. یہ ہے دونوں جماعتوں میں مسابقت والے حضرات کون ہیں. تو ماشاءاللہ یہ دعا کا بھی کہنا تھا تاکہ آپ دعا بھی فرماتے رہیں گے، یہ اعمال بھی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے. جمعہ کے دن کی ترتیب یہ ہے، جو ہی اذان جمعہ یوں ہی مسجد کی طرف آنا ہے، حکم الہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. تو حکم ہو گیا. عصر کے بعد مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے. حدیث میں جمعہ کے دن میں 1 ساعت ہے، ایک وقت ہے تھوڑا سا. اس وقت میں اللہ سے جو دعا کی جائے اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں. اس میں باقاعدہ حدیث ہے کہ یہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان میں آتا ہے، جب بندہ نماز میں ہو یعنی نماز کے انتظار میں ہو. بس مسجد میں آ گیا، خواتین کی مسجد ہو تو وہ اپنی مسجد میں، ورنہ اپنا مصلی ان کے لیے جائے نماز ہے، مسجد ہے جی، وہاں پر وہ بیٹھ جائیں انتظار نماز مغرب کے لیے. تو مسجد میں بیٹھے ہیں. پھر 3 امور کی ترتیب ہوتی ہے، تلاوت، درود اور دعا. اگر وہ وقت تلاوت کے درمیان میں آ گیا تو ایک حدیث میں ہے جو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے اور اس وجہ سے وہ مانگ نہیں رہا ہے تو اللہ مانگنے والوں سے زیادہ دے دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر درود. آدمی جب اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ کے حضور میں رحمتوں کی دعاؤں کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں سے عطا ہوتی ہے. ایک درود پر اللہ تعالی 10 نیکیاں دیتے ہیں. 10 نیکیاں، 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں، 10 گناہ معاف فرما دے. مزے ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ بتلائیں. جمعہ کے دن ویسے بھی درود کثرت سے ہو. زندگی کے اعمال میں یہ چیز شامل کرنی ہے، ہمیشہ ترتیب ہو. جو چیز طے کرو گے نا اس پر عمل آسان. تو اس کے بعد دعا، ہر کوئی اپنی انفرادی دعا کر لیتا ہے. پھر یہ آج بیان ہو رہا ہے، ویسے آج اعلان تھا چھٹی کا، بیان کا نہیں تھا، مگر کچھ چیزیں آج عرض کرنی تھی، سمجھانی تھی. اسی میں پھر باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہوئی ہیں. تو یہ اعمال، یہ ترتیب، نئے ساتھی ہوں، پرانے ہوں، آنے والے ہوں، بس انہی میں 3 مہینے میں جب پڑھائی زوردار ہے تو عمل اور محنت بھی زوردار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سے نوازے. ایک ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے نور علم. نور علم ملے، بس اللہ قبول فرما لیں گے تو سبحان اللہ. خود بندے سے براہ راست پڑھنے والے بہت ہوں گے، نہ ہی ہوئے کہ بندہ کچھ کمزور ہوا، اللہ کو بیٹا ایسا دے دیں گے، کوئی شاگرد ایسا دے دیں گے جس سے بہت پڑھنے والے ہوں گے،
ثواب بندے کا ہوا نہ ہوا. یہ مایوسی والا جہان نہیں ہے، نا امیدی والا جہان نہیں ہے. ہاں طلب سچی نیت عمدہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.